آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان کرن عثمان. پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے وجی. کیسے ہو آپ وجی؟ الحمدللہ. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ویری گڈ. سر نیوز پیپر پہ آ جاتے ہیں پھر ڈائریکٹلی. جی ضرور. سر اسلام آباد ویلکمز ہنگری ود اوپن بارڈرز فار ڈپلومیسی. یہ بیسیکلی نیوز یہ ہے کہ اسلام آباد میں وزٹ کیا ہے ہنگری کے ڈیلیگیشن نے، اور یہ ایک پراپر میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پاکستان کے جو بائیلیٹرل ٹائز ہیں ہنگری کے ساتھ وہ امپروو کیے جائیں. اور آئی وڈ سے کیا ہے 60th اینیورسری سیلیبریٹ کی ہے ڈپلومیٹک ٹائز کی، جس میں ڈفرینٹ سیکٹرز میں یہ ڈسکشن وغیرہ ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے ریلیشنز کو پروموٹ کرنا ہے، ایگریکلچر وغیرہ میں، اکنامک سیکٹرز میں. یہ بہت ہی پروڈکٹیو نیوز ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اپنی فورن پالیسی کو لے کر بہت حد تک پازیٹیو کام کر رہا ہے اور ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ اچھے ڈپلومیٹک ٹائز اسٹیبلش کر رہا ہے جو پاکستان کو کمنگ ٹائم میں ڈیفینیٹلی فائدہ دیں گے. سر اگلی خبر. سر یہ ہماری لاسٹ خبر سے بہت جو اس دن ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو کی تھی، اور اللہ کی طرف سے آج بھی فرائیڈے ہی ہے اور آج بھی پی آئی اے از آن دا لسٹ. پی آئی اے آن ونگز آف پروفٹ ٹیکس آف ٹورڈز نیو پرائیویٹائزیشن اسکائز. جی تو بیسیکلی کیونکہ 2 ڈیکیڈس کے بعد ہمیں ایک پروفٹ آیا، سو اس سے پہلے جو ہماری بڈ تھی، جو گورنمنٹ کی بڈ تھی، تو اس کے اگینسٹ کوئی بڈ پراپر آئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ ریلیکٹنٹ تھی پی آئی اے کو سیل کرنے میں. تو ابھی کی جو نیوز ہے اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ پی آئی اے کیونکہ جو پروفٹ جنریٹ کیا اب گورنمنٹ تھوڑا ہوپ فل ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بہت حد تک انٹرسٹ شو کریں گے پی آئی اے کو بائی کرنے میں. تو اس کی پرائیویٹائزیشن کے لیے بڈ دوبارہ کی جائے گی، اینڈ گورنمنٹ از ویری مچ ہوپ فل کہ اس بڈ میں جو پی آئی اے ہے اس کی جو سیل کرنے کی ڈیلنگز ہیں وہ پراپر فائنلائز ہو جائیں گی. سر اگلی خبر ہے ہمارے پاس. آرمی چیف آنرز ہیروز ود ویلیور میڈلز ایٹ جی ایچ کیو سیریمنی. سو بیسیکلی آرمی چیف نے ایوارڈز دیے ہیں ستارہ امتیاز وغیرہ شہداء کی فیملیز کو، کیونکہ جو پاکستان آرمی ہے اس کی کنٹریبیوشنز بہت حد تک کہہ لیں کہ ویلیویبل ہیں اس کنٹری کے لیے، اور دیر از نو ڈینائل کہ جو ٹاسک جو جاب وہ پرفارم کر رہے ہیں اکراس بارڈرز، اور اس کی وجہ سے ہی پاکستان ابھی اگر ایک سیف کنٹری سمجھا جاتا ہے. ریسنٹلی ابھی پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے تو اس میں بہت حد تک پاک آرمی کو کریڈٹ جاتا ہے. سو اس سیریمنی کا پرپز بھی یہی تھا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ ڈفرینٹ شہداء کی فیملیز ہیں ان کو ملیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کا تھینک یو کریں، جو کنٹریبیوشن جو سیکریفائزز انہوں نے اس ملک کے لیے کیے ہیں. اور بیسیکلی ہمارا بھی یہی اس حوالے سے اسٹانس ہے کہ وی آر آلسو ویری تھینکفل ٹو دیم، جو سیکریفائزز جو قربانیاں جو کنٹریبیوشنز ان کی ہیں اس کنٹری کی سیفٹی کے لیے، اس کنٹری کی پروگریس کے لیے. تو شہداء کو ہمارا بھی سلام ہے. سر اگلی خبر یہ ہے. سی بی سویلز ڈسپائٹ جسٹسز منصور منیب's رول بک اسٹینڈ. سر یہ کیا خبر ہے؟ سو بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے 2 مزید ججز کو اپروو کر دیا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا پارٹ بن سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک باقاعدہ کہہ لیں کہ ووٹنگ ہوئی ہے ان کی فیور میں، جس کے بعد 2 نام فائنلائز کیے گئے ہیں. 2 کے پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹل کنسرنز ہیں ان نام پہ، اور along with جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے نہیں ووٹ کیا ان کی فیور میں. اور ان کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ اس حوالے سے کوئی باقاعدہ رول بک ڈیفائن کی جانی چاہیے جس میں رولز لکھے ہوں کہ کس وے میں آپ ایک نئے جج کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. ایک بینچ مارک باقاعدہ ڈیولپ کرنا چاہیے. سو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے نہیں ان کی فیور میں ووٹ کیا، لیکن اسٹل اوور آل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اپروو کر دیے ہیں ان کے نام. سو اب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں 2 مزید ججز ایڈ ہونے کے بعد ان کی ٹوٹل فگر 15 کی ہو گئی ہے. آپ سے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.